أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. آج کے درس کا آغاز سورہ قدر سے کیا جا رہا ہے، جو 5 آیتوں پر مشتمل ایک چھوٹی سورہ مبارکہ ہے۔ 5 آیتیں ہیں، لیکن اس 5 آیتوں کے اندر اللہ جل شانہ نے انسانوں پر اپنی 2 بڑی قیمتی عنایتوں کا، احسانات کا، نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ 2 ایسی قیمتوں کا، نعمتوں کا ذکر ہے جس کا کوئی بدل نہیں، اور دنیا جہاں سے بہتر نعمتیں ہیں جو اللہ جل شانہ نے سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمائی۔ سورہ مبارکہ کا ترجمہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ لیلۃ القدر، شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ شب قدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اس رات میں اپنے رب کے حکم سے ہر قسم کے امور لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سلام، یہ رات بڑی سلامتی والی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات طلوع فجر تک رہتی ہے، صبح صادق تک رہتی۔ یہ سورہ مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ اس سورت کی پہلی، دوسری، تیسری، تینوں آیتوں کے اندر لیلۃ القدر کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو بھی سورۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے 2 بڑی انمول اور 2 بڑی قیمتی نعمتوں کا، عنایتوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ جل شانہ نے انسانوں پر کی۔ ایک تو قرآن کریم کی نعمت، جو دنیا جہاں کی نعمتوں میں سب سے بڑھیا ہے، سب سے انمول ہے، جس کا کوئی بدل، کوئی نظیر نہیں۔ دوسری نعمت جو اللہ جل شانہ نے عطا کی وہ شب قدر کی ہے۔ اور شب قدر، لیلۃ القدر کیسی رات ہے، خود قرآن کریم کے الفاظ میں کہ وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس رات کو، اس قرآن کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں نازل کیا۔ قرآن کریم کی دوسری آیات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ رمضان المبارک میں ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ البتہ رمضان میں کون سی رات کو یہ نازل ہوا، اس کی تعیین اس آیت سے، اس سورہ مبارکہ سے ہو گئی کہ پورے رمضان میں بھی یہ فضیلت، یہ عظمت، یہ مقام، یہ مرتبہ صرف شب قدر کو حاصل ہے، اس رات کو حاصل ہے جس میں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اسی رات کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا۔ تو رمضان المبارک میں نازل ہوئی، لیکن رمضان کی بھی سب سے قیمتی رات شب قدر میں نازل۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ سب رمضان میں نازل ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے صحف ابراہیم، وہ روایات کے اندر آتا ہے کہ رمضان کی 3 تاریخ کو نازل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب توریت رمضان کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی۔ انجیل رمضان کی 13 تاریخ کو نازل ہوئی۔ زبور رمضان کی 18 تاریخ کو نازل ہوئی،
اور قرآن کریم شب قدر جو رمضان کی آخری طاق راتوں میں سے ہے، بعض نے 24، بعض نے 25، 27 اس رات میں نازل ہے۔ تو رمضان کی مختلف راتوں کے اندر آسمانی کتابوں کا نزول ہوا ہے۔ چونکہ ساری آسمانی کتابیں ہیں، ان کو دیگر تمام مہینوں پر فوقیت فضیلت حاصل ہے، اس لیے رمضان کے مہینے کو منتخب کیا گیا جو تمام مہینوں میں سب سے فضیلت والا فوقیت والا مہینہ۔ پھر رمضان میں اور شب قدر میں بڑی مناسبت، لیلۃ القدر یا شب قدر اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بڑی قدر و منزلت والی رات۔ تو گویا کہ اللہ جل شانہ نے قدر و منزلت والی کتاب کو اس رات میں نازل کیا جو بڑی قدر و منزلت والی ہے۔ دونوں ہی اللہ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت والے۔ تو شب قدر کو شب قدر کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر لوگوں کے مقدر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اچھے برے اعمال لکھے جاتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ ہوتا ہے، لوگوں کی رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، دنیا میں آنے والے، دنیا سے جانے والے، سال بھر میں جتنے امور پائے جائیں گے، واقعات، حادثات جو بھی ہوں گے وہ سب اس رات میں لکھے جاتے ہیں۔ گویا کہ لوگوں کے مقدر کے فیصلے اس رات کے اندر کیے جاتے ہیں، اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جو لوگوں کا مقدر بناتی ہے۔ یہ رات لوگوں کے مقدر کے فیصلے کیے جانے کے لیے منتخب ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کا مقدر بناتی ہے۔ جو اس پر عمل پیرا ہوگا اس کی دنیا بھی اچھی بن جائے گی، آخرت بھی اچھی بن جائے گی۔ جو اس پر عامل ہوگا، اس کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا، اللہ جل شانہ دونوں جہاں اس کے اچھے کر دے گا۔ پھر لیلۃ القدر رمضان کے اندر آتی ہیں، ساری راتوں سے افضل رات، ساری راتوں سے افضل رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ ساری کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن کریم کی ہے، وہ افضل ہونے میں یکتا ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ افضل ہونے میں یکتا ہے۔ وہ قدر و منزلت والی رات ہے، یہ قدر و منزلت والا کلام ہے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ تمام آسمانی کتابوں سے بہتر اور افضل ہے۔ وہ بڑا جوڑ اللہ جل شانہ نے دونوں کے اندر رکھا ہے، اور اسی کو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو، اس کلام کو شب قدر میں، لیلۃ القدر میں نازل کیا، جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل و بہتر۔ تو قرآن کریم عظمت والی کتاب، ہدایت والی کتاب، اس کی حقوق کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ اس کے 4 حقوق، قرآن کریم کے 4 حقوق بتلائے جاتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ الفاظ قرآن کے ہم حافظ بنیں، دوسرا حق یہ ہے کہ معنی قرآن کے عالم بنیں، تیسرا حق یہ ہے کہ احکام قرآن کے ہم عامل بنیں، عمل کرنے والے بنیں، چوتھا حق یہ ہے کہ پیغام قرآن کے ہم داعی بنیں، الفاظ قرآن کے حافظ بنیں، جتنا اس کو یاد کر سکتے ہیں یاد کریں، معانی قرآن کے ہم عالم بنیں، جتنا سیکھ سکتے ہیں اس کو سیکھیں، پیغام قرآن کے، احکام قرآن کی ہم عامل بنیں، جتنا اس پر عمل کر سکتے ہیں عمل کریں، پیغام قرآن کے داعی بنیں، جتنا اس کو پھیلا سکتے ہیں اللہ کے قرآن کے پیغام کو ہم پھیلائیں، عام کریں۔ یہ سارے احکام، یہ سارے حقوق ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لہذا جو حفظ کرنے والے ہیں حفظ کریں، بچوں کو حفظ کروائیں، خود جتنا یاد کر سکتے ہیں، یہ قرآن کا حق ہے، اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہم نے درس کے اندر منتخب کی ہیں وہ اسی غرض سے کی تھی کہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کے الفاظ، معانی، مطالب، ترجمہ ہمیں یاد ہوگا، یاد کرنا بھی ان کو آسان رہے گا، پڑھیں گے تو معنی مطلب معلوم ہوگا، لذت کا احساس ہوگا۔ اس لیے تو کم سے کم یہ سورہ مبارکہ، کم سے کم یہ پورا جو آخری جو پارہ ہے، اما پارہ، کم سے کم ہم میں سے ہر آدمی کو یاد ہونا چاہیے۔ دنیا جہاں کی مشغلوں کے لیے، دنیا جہاں کی مشاغل و ضروریات کے لیے ہم اپنے وقت کو فارغ کرتے ہیں، قرآن کریم کا تو اس سے کہیں زیادہ حق ہے میرے دوستوں کہ ہم اس کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کوئی وقت طے کریں،
ایک دو آیتیں روز حفظ کر لیا کریں، ایک دو آیتیں روز حفظ کر لیا کریں، ایک ساتھ بہت سارا کرنا ضروری نہیں، دو چار آیتیں روز کر لی، ایک دو آیتیں کر لی، اللہ جل شانہ کئی صورتیں حفظ کروا دیں گے، یاد کروا دیں گے۔ تو یہ الفاظ قرآن کا حافظ بننے کا اہتمام ہو۔ دوسرے نمبر پر معانی قرآن کا عالم بننا، معانی قرآن کو سیکھنا، اس کا مطلب سیکھنا۔ تو یہ درس کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ معانی قرآن کو ہم سیکھیں۔ اور تیسرے نمبر پر احکام قرآن کا عامل بننا، عمل کرنے کا اہتمام کرنا، جتنا اللہ جل شانہ اس کے احکام پر، اس کی بتلائی ہوئی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، اس کا اہتمام کریں۔ اور چوتھے نمبر پر پیغام قرآن کا داعی بننا، جو قرآن کہتا ہے، قرآن کا پیغام ہے، اس کی نشر و اشاعت کریں، جتنا ہم اس کو پھیلا سکتے ہیں، جتنی اس کی ترویج کر سکتے ہیں، جتنا ہم اس کی ترویج میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اس سے ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں درس قرآن کی مجلس ہو، سنیں، گھر والوں کو سنائیں۔ اب یہ ساتھی کی برکت سے ہی دروس ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں، آپ حضرات میں سے اکثر کی علم میں ہوگا، اور باقاعدہ ایک واٹس ایپ کا گروپ چل رہا ہے جس میں یہ سارے ریکارڈ شدہ درس قرآن، درس حدیث جاری ہوتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک چینل بھی بنایا ہے یوٹیوب کا، جو باہر اس کے پمفلٹ کے اندر لکھا جا چکا ہے، اس کو ہم جو ہے نا سنیں، اپنی خواتین کو وہاں سے سنائیں۔ اس سے کوئی اور مقصد ہمارا نہیں ہے۔ ہاں، پہلے سے ایک زمانے سے دل میں حسرت تھی کہ خواتین کے لیے دروس کی کوئی نہ کوئی ترتیب ہو، لیکن باوجود چاہت کی کوئی ترتیب نہیں بن سکی، نہ جگہ کا صحیح نظم ہو سکا۔ مسجد کے اندر جگہ ہے لیکن مسجد کے اندر سے اس کے راستے ہیں، تو بس اوقات مناسب نہیں لگتا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی راستے سے مرد و زن کا نکلنا ہو، تو اس سے خواہش پر عمل نہ ہو سکا۔ البتہ اس کی ایک شکل یہ پیدا ہو گئی کہ جو دروس کی شکلیں ہیں ریکارڈنگ کی، وہ ہم اپنی خواتین کو گھر کی مستورات کو سنائیں۔ جتنا اس کو سنیں گے اللہ عمل کی توفیق دے گا، ہم میں سے ہر آدمی کا اس کے اندر حصہ ہوگا۔ تو یہ قرآن کے پیغام تھے، حقوق تھے جو ہماری طرف متوجہ ہوتے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینے جس کی مدت تقریباً 83 سال 4 ماہ بنتی ہے، گویا کہ یہ ایک رات 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل فضیلت اور فوقیت رکھتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہ احسان اس رات کی شکل میں اس امت پر کیے۔ یہ قرآن کا احسان تھا جو سب سے افضل ترین انعام اور احسان اللہ جل شانہ نے ہم پر کیا قرآن کریم کی شکل میں، اور دوسرا احسان یہ شب قدر کی شکل میں۔ یوں تو بڑے احسانات اللہ جل شانہ کے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کی امت میں ہمیں پیدا کیا، اللہ کا احسان۔ آخری امت بنایا، یہ اللہ کا احسان۔ ان امتوں میں ہمیں بنایا جو اللہ کی محبوب ترین امت ہے، ان میں سے بنائے سب اللہ جل شانہ کے احسانات۔ ایمان کی دولت عطا کی، اللہ کا احسان۔ صحت تندرستی عطا کی، اللہ کا احسان۔ لیکن یہ جو 2 نعمتیں ہیں اس کا کوئی بدل نہیں ہے، ایک قرآن کریم کی نعمت ہے اور دوسرا شب قدر کی، جو اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی اس کی فضیلت، کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت و فوقیت رکھتی ہے۔ بعض روایات کے اندر اس سورت کا جو شان نزول بیان کیا ہے، شان نزول کا مطلب ہوتا ہے جس سبب سے یہ سورت نازل ہوئی، وہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حضرات صحابہ کی موجودگی میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اس نے 1000 مہینے مسلسل عبادت کی۔ 1000 مہینے مسلسل اس نے عبادت کی، اور یہ کرتا تھا کہ دن کا جیسے ہی آغاز ہوتا جہاد میں نکل جاتا، رات شروع ہو جاتی تہجد کے لیے اور عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ پورے 1000 مہینے مسلسل وہ دن میں جہاد کرتا رہا اور رات بھر بیدار رہ کر اللہ کی عبادت کرتا رہا۔
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان کی تو حضرات صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی اتنی طاقت ہی نہیں رکھتا، نہیں اتنی زندگیاں ہیں کہ اتنی عبادت کر سکے، اتنی مشقت اٹھا سکے۔ اس زمانے میں بڑی بڑی عمریں ہوا کرتی تھی، کوئی 1000 برس جی رہا ہے، کوئی 500 برس، کوئی 1500 برس، کوئی 2000 برس، لمبی طویل عمریں اللہ جل شانہ نے عطا کی۔ تو حضرات صحابہ حیرت سے کہنے لگے، تعجب سے، حسرت سے، کہ اللہ کے رسول ہم میں تو یہ طاقت بھی نہیں ہے، نہ ہماری عمریں اتنی زیادہ ہیں۔ ان کو اللہ نے اتنا موقع عطا کیا، اتنی لمبی زندگی دی، وہ یقیناً ہم سے تو درجے میں بڑے اونچے ہوں گے، ان کے تو درجات بہت بلند ہوں گے، ہم باوجود چاہت کے ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکیں گے، باوجود کوشش کے ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ جل شانہ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، کہا کہ یہ ایک رات ہے، ایک رات کی عبادت تمہیں 83 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا کر دے گی۔ اور پھر ضروری نہیں ہے اس رات کا پتہ ہونا بھی کوئی ضروری نہیں، بلکہ معلوم نہ بھی ہو، ہم عبادت میں وہ رات صرف کر لیں تب بھی ہمارے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ گویا کہ وقت کم ملا، اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ کسی کو محروم نہیں کرتے، نیت اچھی ہو، عزم ارادہ ہو، اللہ کے ہاں وہ ضرور اجر و ثواب کا حقدار ٹھہرتا۔ بعض روایات کے اندر آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی اور پچھلی امتوں کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، کہا کہ ایک بڑا آدمی، مالدار آدمی کسی کو ملازم رکھتا ہے اور صبح سے لے کر دوپہر تک اس سے کام لیتا ہے اور اس کو ایک متعینہ اجرت دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کر لے 1000 روپے تنخواہ اس کو دے دی، ایک ہی دن کی، صبح سے دوپہر تک، ظہر کی نماز تک مزدوری کی۔ پھر ایک دوسرے آدمی کو اس نے مزدوری پر رکھا جس سے ظہر سے لے کر عصر تک اس سے کام لیا اور اس کو بھی 1000 روپے اجرت دی۔ لیکن ایک تیسرے آدمی کو اس نے مزدوری پر رکھا جس کو عصر سے لے کر مغرب تک کے مختصر دورانیے کے لیے کام پر لیا، لیکن اس کی اجرت ڈبل 2000 کر کے دی۔ اب پہلا آدمی اعتراض کرتا ہے کہ میں نے اتنا لمبا وقت لگایا، صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا، آپ نے مجھے بھی اتنی ہی تنخواہ دی جتنا ظہر سے لے کر عصر تک جو صبح کے مقابلے میں کم دورانی ہے اس کو جتنی اجرت دی آپ نے مجھے بھی اتنی اجرت دی، حالانکہ میں نے مزدور محنت زیادہ کی، مجھے اجرت زیادہ ملنی چاہیے۔ اسی طرح دوسرا آدمی اعتراض کرتا ہے کہ میں نے ظہر سے عصر تک محنت کی، جبکہ اس تیسرے آدمی نے صرف عصر سے مغرب تک محنت کی جو ایک مختصر سا وقت ہے، آپ نے اس سے محنت بھی کم لی، مزدوری بھی زیادہ تھی، میری حق تلفی کی۔ تو مالک یہ کہتا ہے بھائی میری مرضی ہے، میں جس کو دینا چاہوں، میں نے تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں کی، تم سے وقت طے ہوا تھا اتنا، تمہاری اجرت طے ہوئی تھی اتنی، تو جتنا میں نے تمہارے لیے وقت طے کیا تھا، تنخواہ طے کی تھی، وہ میں نے پوری دے دی، ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں کی۔ تو کہتا ہے بالکل آپ نے جو اجرت طے کی تھی وہ پوری دے دی۔ اور ظہر سے عصر تک کام کرنے والے سے بھی اللہ یہی کہتا ہے کہ جتنی تمہاری مزدوری طے ہوئی تھی وہ میں نے پوری دی، اور مالک یہ کہتا ہے جتنی مزدوری طے ہوئی پوری دی، ذرہ برابر بھی کمی کٹوتی نہیں کی۔ اب میری مرضی ہے، میں مالک ہوں، جس کو چاہوں زیادہ دے دوں، جس کو چاہوں کم دوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے والے آدمی کی مثال یہود کی سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، جس کو اللہ نے عمریں بھی زیادہ دی لیکن محنت بھی زیادہ ہوئی۔ 1000 سال کسی کی عمر ہے تو گویا کہ وہ 1000 سال تک نمازیں بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، عبادات بھی کرے گا، گناہوں سے بھی بچے گا، محنت زیادہ ہوئی لیکن اجرت اتنی۔ دوسری کی مثال اللہ جل شانہ نے حضور علیہ السلام نے عیسائیوں کے ذریعے دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، کہ پہلے والوں کے مقابلے میں ان سے محنت تو کم ہوئی لیکن اجرت ان کو اتنی ہی ملی جتنا یہود کو ملی۔ اور عصر سے مغرب تک کام کرنے والوں کی مثال حضور علیہ السلام نے اپنی امت سے دی کہ اللہ نے ان سے محنت بھی کم لی لیکن اجر بھی دوچن عطا کیا، اجر بھی ان سے دگنا عطا کیا اور محنت ان سب کے مقابلے میں کم لی۔ یہی مثال اس امت کی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے عمریں کم رکھی، محنتیں ہماری کم ہیں۔ وہ 1000 سال تک ہم نے عبادت نہیں کرنی،
اتنے طویل دورانیے تک ہم نے مشقتیں نہیں اٹھانی. بڑھاپا ہے اور بڑھاپا 100 برس تک چلا آ رہا ہے. بڑھاپے کے اندر انسان کی قوت کمزور، اعضاء کمزور، طرح طرح کی بیماریاں. اب وہ اگر دراز ہو جائے تو انسان پر بلکہ دوسرے لوگوں پر بھی وہ بوجھ بن جاتا ہے. اللہ بوجھ بننے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ محنت بھی کم لی اور اجر بھی ان سے 2 چند عطا کیا. اور ایسی راتیں اللہ جل شانہ نے رکھی جس کی وجہ سے انسان کے اجر و ثواب میں نہ چاہتے ہوئے بھی خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے. تھوڑے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں ان پر اللہ جل شانہ نے بے انتہا اجر دیا ہے. اب اسی ایک رات کو دیکھ لیجیے. اسی طرح ایک روایت کے اندر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے لیے اچھے انداز سے، جمعے کی نماز کے لیے اچھے انداز سے تیاری کرے، نہا دھو کر حسب توفیق اچھے عمدہ کپڑے پہنے اور پھر مناسب انداز سے نماز کے لیے جائے، اللہ جل شانہ 1000 دنوں کی عبادت کا اجر لکھ دیتے ہیں. 1000 دنوں کی عبادت کا اجر لکھ دیتے ہیں اس آدمی کے لیے جو جمعے کے لیے اچھے انداز سے آتا ہے، اہتمام کر کے آتا ہے اور حسب توفیق عمدہ لباس پہن کر آتا ہے اور اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرتا ہے. 1000 دنوں کا اجر مل جاتا. یہ 1000 مہینے ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر 1000 دن. تو بیٹھے بیٹھائے ایک ایک نماز پر اللہ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں. ایک دن کی نگرانی، سرحدوں کی نگرانی، جہاد کے میدان میں سرحدوں کی نگرانی پر 1000 راتوں کی عبادت کا اجر و ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن بے انتہا اجر و ثواب ہے. عصر کے دن، جمعے کے دن عصر کے بعد ایک درود شریف چھوٹی سی پڑھی جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ باہر لکھی ہوئی بھی ہے. روایات کے اندر آیا کہ 80 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے اعمال پر بے انتہا اجر و ثواب ہے. یہی ہے اسی بات کو حضور علیہ السلام نے بیان کیا تھا کہ وقت کم ہے اس کے پاس، محنت بھی اس کی کم ہے، لیکن اجر و ثواب 2 چند اور دگنا اور تہرا ہے جو اللہ اس امت کو عطا فرماتا. تو لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل. دیکھیں 3 آیتیں ہیں، تینوں کے اندر لیلۃ القدر کو بیان کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. بعض علماء نے اس کو 3 دفعہ اس لفظ کو لکھنے میں فرمایا کہ اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک قدر و منزلت والی کتاب، قدر و منزلت والے رسول کے توسط سے قدر و منزلت والی امت کو عطا کیا ہے. تو پہلی لیلۃ القدر سے قرآن کریم جو قدر و منزلت والی کتاب ہے اس کی طرف اشارہ ہے. دوسرے لیلۃ القدر سے قدر و منزلت والا نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. اور تیسرے لیلۃ القدر سے قدر و منزلت والی امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے. گویا کہ قرآن بھی قدر و منزلت والا اور یہ پیغمبر بھی قدر و منزلت والا، یہ امت بھی قدر و منزلت والی ہے جو تمام امتوں میں منتخب، نبی تمام انبیاء میں منتخب، قرآن تمام آسمانی کتابوں میں منتخب کلام، ہر اعتبار سے فضیلت فوقیت. قدر کا ایک مطلب تو یہی ہے قدر و منزلت والی. گویا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قدر و منزلت والی کتاب قدر و منزلت والی رات میں نازل کی، اور یقیناً جو اس قدر و منزلت والی کتاب پر عمل کرے گا اس کا بھی مقام اللہ کے یہاں بڑی قدر و منزلت والا ہوگا. اور قدر کا دوسرا مطلب تقدیر کے ہے، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کر دیا تھا کہ یہ وہ رات ہے جس میں اندر لوگوں کی زندگیوں کے اور مقدر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. ہر آنے والا شخص، ہر جانے والا شخص، لوگوں کی عمریں، لوگوں کی رزقیں، آنے والے واقعات، حادثات، گویا کہ جتنے بھی واقعات ہوں گے، جتنے بھی امور پائے جائیں گے، وہ سب اس رات کے اندر اللہ کی طرف سے فیصلے کر لیے جاتے ہیں اور وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. تو اس رات کو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے نزول کے لیے منتخب کیا، جو رات مقدر کے فیصلے کیے جانے والی ہے،
اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ قرآن پڑھو گے اللہ تمہاری تقدیریں بدل دے گا، تمہارا مقدر بدل دے گا، تمہارا نصیب بدل دے گا۔ جو قرآن پڑھے گا، قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا، قرآن پر عمل پیرا ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ جس طرح اس رات کے اندر لوگوں کی قدروں کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کتاب کے ذریعے بھی لوگوں کی قدروں کی تعیین ہوتی ہے۔ جو عامل بالقرآن ہوگا اللہ کے یہاں وہ قدر و منزلت والا ہوگا۔ قرآن خود کہتا ہے اقرأ وربک الاکرم، تو قرآن پڑھ تیرا رب اکرام کرے گا، دنیا والے کرے نہ کرے۔ حافظ قرآن کا اکرام، قرآن پڑھنے والے کا اکرام کوئی اور کرے نہ کرے، ہاں تیرا رب بڑا اکرام کرنے والا ہے، تیرے رب کے نزدیک تو بڑا مقام مرتبے والا ہے۔ تو گویا کہ مقدر والی رات، مقدر کے فیصلے کیے جانے والی رات، مقدر کی بنانے والی کتاب کی رات ہے۔ جو آدمی اس پر عمل کرے گا اس کا اللہ مقدر بنا دے گا، اس کی اللہ جل شانہ نصیب اچھا کر دے۔ بعض علماء نے ایک تیسری وجہ بھی بیان کی لیلۃ القدر کو قدر والی رات کہنے کی، کہ جو انسان اپنی بدعملیوں کی وجہ سے بے قدرہ ہو جاتا ہے، بے قیمت ہو جاتا ہے، اس قدر و منزلت والی رات میں توبہ استغفار کر کے وہ قدر والا اور قدر و منزلت والا ہو جاتا۔ جو انسان اپنی بدعملیوں کی وجہ سے اللہ کے یہاں بے قدرہ ہو چکا تھا، بے قیمت ہو چکا تھا، بے حیثیت ہو چکا تھا، اس ایک رات میں عبادت کر کے توبہ و استغفار کا اہتمام کر کے وہ اللہ کے یہاں قدر و منزلت والا ہو جاتا ہے۔ اس ایک رات کی عبادت اس کو اللہ کے یہاں قدر و منزلت والا بنا دیتی۔ تو اس لیے اللہ کے یہاں قدر و منزلت والا بننا ہے تو ان راتوں کی قدر ہمیں کرنی پڑے، بلکہ جو بھی اوقات زندگی ہیں ان میں سے ہر ایک کا انسان کی تقدیر کو بدلنے میں بڑا اثر ہے، بشرطے کہ ان اوقات زندگی کی انسان قدر و منزلت کو جانے۔ اسی لیے بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر شب قدر است، گر در دل قدر است، کہ اگر تمہارے دل میں اوقات زندگی کی قدر ہے تو تمہارے لیے ہر شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو زندگی کا کون سا لمحہ ایسا ہے جو انسان کی زندگی کو، انسان کی مقدر کو تبدیل کر دے؟ ابھی تک بدعملی والی زندگی تھی، اچانک سے ایک ایسی حالت پیدا ہو گئی، کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، سب توبہ تائب کر کے وہ اللہ کی طرف ہو گیا۔ کوئی لمحہ بھی انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے، انسان کی کایا کو پلٹ سکتا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ تو اس لیے قدر منزلت والوں کے لیے تو ہر رات ایک شب قدر ہے، بشرطے کہ ان اوقات کی قدر و منزلت اس کے دل میں ہو۔ فرمایا کہ یہ وہ رات ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ اس کے اندر فرشتے اور روح سے مراد روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کے حکم سے ہر قسم کے امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں۔ بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کا لشکر لے کر اس رات میں اترتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہو ہر ایک کو جا کر سلام کرتے ہیں، ہر ایک کو جا کر سلام کرتے ہیں جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اور اس کے سلام کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں عبادت کے لیے نشاط اور چستی پیدا ہو جاتی، انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ اس لیے دیکھا ہوگا کہ جب رمضان کی آخری راتیں شروع ہو جاتی ہیں، ہم میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جو نیک بن جاتے ہیں، پورا سال ہماری زندگیاں گناہوں میں یا گناہوں کے ارتکاب میں گزرتی ہیں، لیکن جب رمضان شروع ہو جاتا ہے، بالخصوص آخری راتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں، گناہوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ داعیہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں رمضان چل رہا ہے، آخری راتیں چل رہی ہے، راتیں چل رہی ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہ دل نرم ہو رہا ہے، یہ ان راتوں کے پا جانے کی طرف اشارہ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، فرمایا کہ رات بڑی سلامتی والی ہے، یہ رات بڑی سلامتی والی ہے۔ جو عبادات کرے وہ بھی سلامتی پا جاتا ہے، جو اللہ کی بندگی کرے وہ بھی سلامتی پا جاتی ہے، جو اس رات کے اندر نازل شدہ قرآن کی کتاب کی تلاوت کا اہتمام کرے وہ بھی سلامتی پا جاتا ہے۔
اور پھر یہ رات تھوڑے وقت کے لیے نہیں رہتی، فرمایا کہ یہ حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک رہتی ہے، صبح صادق تک رہتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پوری رات عبادت کی جائے، ضروری نہیں ہے کہ انسان عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک عبادت کرتا رہے، حسب توفیق نشاط کے ساتھ، چستی کے ساتھ، خلوت اور تنہائی میں رہتے ہوئے جتنی عبادت وہ کر سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی عبادت کر لی، وہ بھی عبادت کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ بلکہ بعض علماء نے تو اور بھی آسان کر دیا کہ فجر کی نماز، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، پوری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ فجر کی عشاء کی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، آدھی رات کی عبادت کا اجر مل جاتا ہے۔ پھر فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، بقیہ نصف کی بھی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ گویا کہ 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ جل شانہ پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور جو ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ کتنا اجر عطا کرے گا، شاید میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ صرف 2 نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے پر پوری رات کا اجر مل رہا ہے۔ جو 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اللہ کے یہاں کتنا قدر و منزلت والا ہوگا، اس کے لیے کتنا اجر و ثواب ہوگا، اس کے لیے کتنی عبادات کا لکھا جائے گا، اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا، اس کا علم اللہ کو ہے، بے انتہا اللہ نوازیں گے۔ اور پھر ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا زبردستی اپنے آپ کو جگا کر رکھے۔ بہت سے لوگ مسجدوں میں جاگتے رہتے ہیں، حالانکہ نفلی عبادات کے اندر خلوت اور تنہائی جتنی زیادہ ہو، اللہ کو اتنی محبوب اور پسند ہے۔ تو گھر کے اندر رہتے ہوئے جتنی اللہ توفیق دے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان عبادات کو اور بالخصوص آخری راتوں کو، اگر اس سورہ مبارکہ کا درس رمضان میں ہوتا تو شاید مزید اس کی افادیت بڑھ جاتی۔ تو بہرحال قرآن تو قرآن ہے، جس دن بھی پڑھا جائے، سمجھا جائے، وہ قیمتی ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو ہر روز قرآن کا کچھ نہ کچھ ہمیں ترجمہ تفسیر پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو رمضان کی آخری راتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، اور اللہ معاف کرے ہم اتنی ہی ناقدری کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بازاروں میں ذرا چل کر تو دیکھیں، رمضان کی آخری راتیں کس طرح بازار میں لوگوں کے جمع غفیر سے بڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ قیمتی راتیں ہماری بازاروں کی نظر ہو رہی ہوتی، حالانکہ جو مشاغل ہیں، بازار کی ضروریات جو بھی ہیں، بنیادی طور پر عید کے حوالے سے جو خریداری ہے وہ رمضان سے پہلے ہی انسان کو کر لینی چاہیے، اور ان آخری راتوں کو ہم گناہوں سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے، ان گناہوں میں جو اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ذرا سی اللہ عبادت کی توفیق دے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے اس رات کی تعیین بھی نہیں کی۔ آپ حضرات کی علم میں یہ بات ہے، رمضان کی آخری راتوں میں کوئی سی بھی رات ہو سکتی ہے، زیادہ امکان راتوں میں سے کسی ایک رات کا 21ویں شب بھی ہو سکتی ہے، 23ویں، 25ویں، اور اسی طرح 27ویں، 29ویں، یہ ساری راتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک شب قدر ہو سکتی۔ اس لیے ساری کی ساری راتوں کو انسان جو ہے نا ان کی قدر و قیمت کا اندازہ کرتے ہوئے عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا پتہ کوئی ایک رات ہو جو ہمارا بیڑا پار کر دے، اور ہمارے لیے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ قدر و منزلت والی ہو جائے۔ بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کی نشاندہی کے لیے تشریف لائے تھے۔ اب بتلانا چاہ رہے تھے کہ امت کو یہ رات کون سی ہے، لیکن جب باہر نکلے تو دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ان کے جھگڑے کی نحوست یہ ہوئی کہ اللہ نے اس قدر و منزلت والی رات کی تعین اٹھا دی، حضور کے ذہن سے بھلا دی گئی یہ جھگڑے کی نحوست۔ کتنی خیروں برکتوں سے ہم جھگڑوں کی وجہ سے، آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہی کچھ نہیں کہ تعین بلا دی گئی، بلکہ جھگڑوں کی نحوست کی وجہ سے انسان اس رات کی فضیلت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ کچھ لوگ ہیں جو اس رات کے اندر بھی اجر و ثواب سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ والدین کا نافرمان جس کو اس رات کے اندر بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، قدر و منزلت والی رات کے اندر، جس کے دل میں دوسرے کے لیے کینہ ہے، حسد ہے، اس کو بھی اس رات میں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ قطع تعلقی کرنے والا، رشتے توڑنے والا، رشتہ داریاں منقطع کرنے والا، اس کو بھی اس رات میں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
شرابی ہے کچھ حاصل نہیں ہوتا، قتل ناحق کرنے والا کچھ حاصل نہیں ہوتا، بھلے وہ کتنا ہی اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرے، جب تک اپنے اس قبیح عمل سے توبہ تائب نہیں ہوتا، ان اجر و ثواب والی راتوں میں وہ حقدار نہیں ہوتا ثواب کا۔ تو جھگڑے کی نحوست سے نہ صرف یہ کہ اس رات کی تعین بلا دی گئی، بلکہ جھگڑے کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، وہ اس رات کی اجر و ثواب سے بھی محروم ہو جاتا۔ بلکہ جتنی بھی فضیلت والی راتیں ہیں، شب برات ہو، شب قدر ہو، رمضان کی آخری رات ہو، عیدین کی رات ہو، ہر رات کے اندر وہ محروم کر دیا جاتا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس رات کی قدر و قیمت سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔